زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ جی، زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا انصار کے قبیلے خزرج سے، یعنی وہ مدینہ کے مقامی تھے۔ اچھا، ان کی کنیت کے بارے میں کچھ اختلاف ملتا ہے، ابو عمر، ابو سعد، لیکن ایک دلچسپ کنیت ابو انیسہ بھی ملتی ہے جو ان کی بیٹی انیسہ کے نام پر تھی۔ اچھا، بیٹی کے نام پر؟ جی، اور وہ خود بھی بعد میں حدیث کی راویہ بنی۔ یہ عربوں میں عام بھی تھا ویسے۔ اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ سنا ہے یتیمی میں گزری؟ جی ہاں، وہ کم عمری میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی پرورش، ان کی کفالت ایک ایسی عظیم شخصیت نے کی جو خود اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن رواحہ، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاتب وحی، عظیم مجاہد۔ بالکل، ہر جنگ میں شامل رہنے والے، انتہائی متقی، پرہیزگار۔ تو ظاہر ہے ان کی صحبت نے زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کیا اثرات؟ مطلب کس طرح کی تربیت ملی ہوگی؟ دیکھیں، عبداللہ بن رواحہ نے انہیں صرف پالا پوسا نہیں، انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، ان میں بہادری اور علم کا شوق پیدا کیا۔ وہ حق گوئی، وہ جرت جو ہم آگے دیکھیں گے نا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اس کی بنیاد یہیں پڑی تھی۔ یعنی ایک مکمل تربیت تھی۔ جی، صرف کفالت نہیں تھی، یہ کردار سازی تھی، اور انہوں نے اسلام بھی عبداللہ بن رواحہ کے ذریعے ہی قبول کیا۔ اچھا، تو وہ مدینہ میں اوائل اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے؟ جی بالکل، یوں سمجھیں کہ یہ عبداللہ بن رواحہ کی نیکیوں میں ایک اور اضافہ ہے کہ انہوں نے ایک یتیم کی ایسی پرورش کی جو آگے چل کر اسلام کی تاریخ میں اتنا اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے زید بن ارکم کو تاریخ میں نمایاں کیا، وہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا انکشاف۔ یہ کب اور کیسے پیش آیا؟ یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، اسے غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ عبداللہ بن ابی جو اسلام سے پہلے مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کی وہ سرداری تو چلی گئی، دل میں بہت بغض تھا اس کے۔ وہ بس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مسلمانوں میں کیسے پھوٹ ڈالی جائے۔ تو اس سفر میں اسے کیا موقع مل گیا؟ ہوا یوں کہ لشکر جب واپس آ رہا تھا تو پانی کے ایک کنویں پر، جسے مریسیہ کہتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری نوجوان میں پانی لینے پر کچھ تکرار ہو گئی۔ معمولی سی بات تھی۔ اچھا۔ مگر ابن ابیاں نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا، آگ بھڑکائی، انصار کو مہاجرین کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ ایسی کیا باتیں تھیں؟ اس نے بہت زہریلی باتیں کی۔ انصار سے کہنے لگا، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو یعنی مہاجرین کو اپنے شہر میں پناہ دی، اپنا مال بانٹا، اب یہ تم پر حاوی ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ محاورہ استعمال کیا، اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کھا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر سب سے خطرناک بات جو اس نے کہی، وہ کیا تھی؟ اس نے کہا جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزت والے سے مراد وہ خود؟ جی، وہ خود۔ اور ذلت والے سے؟ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا۔ جی بالکل یہی، یہ تو سری کفر اور کھلی بغاوت تھی۔ اور اس وقت نوعمر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے اور یہ سب سن رہے تھے۔ جی ہاں، زید وہیں تھے، وہ عمر میں چھوٹے تھے مگر ایمانی غیرت تو تھی نا۔ فوراً عبداللہ بن ابی کو ٹوکا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، عزت والے تم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ذلیل تم ہو۔ میں تمہاری یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، اتنی کم عمری میں اتنی ہمت! ابن ابی پہلے تو ہنسا، بچہ سمجھ کر ٹالنا چاہا، پھر جب زید کی سنجیدگی دیکھی تو کچھ گھبرا گیا، کہنے لگا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لیکن زید نے مانی نہیں۔ بالکل نہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر میرے والد نے بھی یہ بات کہی ہوتی تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا۔ یہ مذاق نہیں، یہ تو کفر ہے۔ وہ سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ حضرت عمر تو فوراً جوش میں آ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں۔ آپ نے فرمایا، عمر رہنے دو،
میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس میں دعوت کے وسیع تر مفاد کو دیکھنے کا عظیم سبق ہے۔ بالکل۔ آپ نے فوراً کوچ کا حکم دیا تاکہ یہ بات زیادہ نہ پھیلے۔ بعد میں جب عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا گیا تو وہ تو صاف مکر گیا، قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو زید بن ارقم کے لیے تو یہ بہت مشکل صورتحال ہو گئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ ایک طرف قوم کا سردار قسمیں کھا رہا ہے، دوسری طرف یہ ایک نوجوان لڑکے، ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے، یہاں تک کہ ان کے چچا، غالباً اشارہ عبداللہ بن رواحہ کی طرف ہے، نے بھی انہیں ملامت کی کہ تم نے ایک بزرگ پر الزام لگایا۔ مطلب ان پر جھوٹا ہونے کا الزام آ گیا۔ جی، زید رضی اللہ خود کہتے ہیں کہ انہیں اتنی شرمندگی اور اتنا غم ہوا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، بہت پریشان تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ زید بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس سے گزرے، پیار سے ان کا کان پکڑا اور ان کے چہرے پر مسکرائے۔ مسکرائے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ وہ مسکراہٹ ہی زید کے لیے بہت بڑا سہارا تھی، گویا کہہ رہے ہوں کہ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سچائی ظاہر کرے گا۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی؟ بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی ابتدائی 8 آیات نازل فرمائیں۔ سورۃ المنافقون؟ جی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی سچائی کی گواہی دی، منافقین کے جھوٹے دعووں کا ذکر کیا، ان کی قسموں کا ذکر کیا، اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی کے وہ الفاظ دہرائے۔ کون سے الفاظ؟ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، اور وہ بات کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ یعنی قرآن نے حرف بہ حرف تصدیق کر دی؟ جی ہاں، اور پھر فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان کی سچائی کی گواہی آسمان سے آ رہی ہے۔ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، اے زید، اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا ہوگا مدینہ میں؟ اس واقعے کے بعد عبداللہ بن ابی کی جو تھوڑی بہت عزت یا ساخت باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، سب پر اس کی حقیقت کھل گئی، اور زید بن ارقم کی صداقت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ یہ تو ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی کیا خدمات ہیں؟ کیا وہ جنگوں میں بھی شریک ہوئے؟ جی، جیسے میں نے کہا، وہ شروع میں کم عمر تھے، بدر اور احد میں شریک نہیں ہو سکے، انہیں مدینہ کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں سے 19 میں سے 17 میں وہ شریک رہے۔ 17 غزوات میں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، یہ ان کی بہادری اور دین کے لیے جانثاری کا ثبوت ہے۔ وہ غزوہ موتا میں بھی شریک تھے، جہاں انہوں نے اپنے مربی عبداللہ بن رواحہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ بھی تھا۔ اور علم کے میدان میں ان کا کیا کردار رہا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ حدیث کے راوی بھی ہیں۔ یقیناً ان کی اصل پہچان بعد میں ایک بڑے عالم اور محدث کے طور پر بنی۔ وہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور وہاں ان کا ایک علمی حلقہ تھا۔ ان سے تقریباً 90 سے 100 احادیث مروی ہیں۔ اور یہ روایات اہم بھی ہیں؟ بہت اہم۔ ان سے ہمیں دین کے کئی بنیادی احکام معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جی، ایک تو وہی نماز میں بات چیت کی ممانعت والی حدیث۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے نماز میں اشارہ کر دیتے تھے یا چھینک کا جواب دے دیتے تھے، لیکن پھر جب قرآن کی آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے ادب سے، خاموشی سے کھڑے رہو، نازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہو گیا۔ اچھا، یہ حکم ان کی روایت سے معلوم ہوا؟ جی، پھر انصار کے فضائل میں وہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ انصار نے درخواست کی تھی کہ ہماری اولاد کو بھی انصار میں شمار کیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اور ان کی اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور دلچسپ حدیث حوض کوثر کے بارے میں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر آنے والے امتیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ تم، یعنی اس وقت موجود صحابہ جو شاید 700-800 تھے، اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، امت کی کثرت کی بشارت۔ جی، اور روزمرہ کی دعائیں بھی ان سے مروی ہیں، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور وہ ایک لمبی جامع دعا کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی اور پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس دعا میں کیا کیا ہے؟ اس میں عاجزی سے پناہ مانگی گئی ہے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، بڑھاپے کے برے اثرات سے، قرض کے بوجھ سے اور سب سے اہم عذاب قبر سے۔ اور پھر اللہ سے مانگا گیا ہے نفس کا تزکیہ، ایسا دل جو اللہ سے ڈرے، قلب خاشع، ایسا علم جو نفع دے اور ایسی دعا جو قبول ہو۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا۔ ماشاءاللہ، یہ دعا تو آج بھی کروڑوں لوگ پڑھتے ہوں گے۔ بالکل، ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ ان کی زندگی میں ایک اور آزمائش کا ذکر بھی ملتا ہے، بینائی جانے کا۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری حصے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ ایک نوجوان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، زید، اگر اللہ تمہاری یہ بینائی واپس نہ لوٹائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا جواب ان کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں صبر کروں گا اور اللہ سے اجر کی امید رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے اور تم اللہ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ! لیکن ان کی بینائی تو واپس آ گئی تھی، ہے نا؟ جی، یہ اللہ کی قدرت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ آزمائش پر صبر کرنے کی نیت کا اجر آزمائش کے اٹھ جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ نے ان کی نیت کا اجر بھی انہیں دیا، جنت کی بشارت اور دنیا میں بینائی بھی لوٹا دی۔ واقعی بہت گہرا سبق ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی زندگی کیسے گزری؟ ہاں، وہ علم و فقہ کے ایک بڑے مرکز بن گئے۔ ان کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو خود بڑے عالم تھے، وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتے تھے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب فتنوں کا دور شروع ہوا، مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، جی۔ تو اس مشکل دور میں ان کا موقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ اس کی دلیل میں حدیث غدیر پیش کیا کرتے تھے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اچھا۔ تاہم وہ عملی طور پر ان لڑائی جھگڑوں سے الگ تھلگ رہے اور زیادہ تر اپنی توجہ علم پھیلانے اور درس و تدریس پر ہی مرکوز رکھی۔ ان کی احتیاط کا بھی ذکر ملتا ہے حدیث بیان کرنے میں۔ جی ہاں، یہ ان کی علمی دیانتداری اور تقوی کی انتہا ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ اب حافظہ پہلے جیسا نہیں رہا، کہیں بھول چوک نہ ہو جائے، تو انہوں نے احتیاطاً حدیث بیان کرنا بہت کم کر دیا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو۔ بالکل، یہ بہت بڑی احتیاط ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ علم حدیث کو کتنی بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ان کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ ان کا انتقال کوفہ میں ہی ہوا، سن 66 ہجری یا 68 ہجری کے لگ بھگ، یعنی واقعہ کربلا کے کچھ ہی عرصے بعد۔ انہوں نے ایک لمبی اور بھرپور زندگی گزاری۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ان کی زندگی ایک نوجوان کی غیر معمولی ہمت کی داستان ہے، سچائی پر ڈٹ جانے کی کہانی ہے جس کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی۔ پھر ان کی علمی خدمات ہیں بطور راوی حدیث اور آزمائشوں پر ان کا صبر، خاص طور پر بینائی جانے والا واقعہ۔ بالکل، ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق بات کہنے کے لیے عمر یا حیثیت نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی اور کردار کی ضرورت ہے۔ جی، اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ان کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ کیسے مشکل حالات میں بھی جب بڑے بڑے لوگ مخالفت کر رہے ہوں تب بھی سچائی پر قائم رہا جا سکتا ہے۔ اور یہ سوچنا ہی کتنا حیران انگیز ہے کہ اس نوجوان پر کیا گزری ہوگی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بات کی تصدیق 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوئی ہے۔
یہ تو یقین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ تاریخ صرف چند گنے چنے مشہور ترین ناموں سے ہی نہیں بنتی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شاید پہلی نظر میں اتنے نمایاں نہ لگیں، اپنے عمل سے، اپنی استقامت سے تاریخ کا دھارا بدلنے اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا عظیم سامان چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو۔ ایک آخری خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے کتنے ہی گمنام ہیرو ہوں گے، کتنے ہی ایسے لمحات ہوں گے جہاں کسی ایک فرد کی خاموش ہمت یا سچائی پر اس کی گواہی یا اس کے صبر نے واقعات کا رخ موڑ دیا ہوگا، مگر وہ تفصیلات شاید ہم تک نہیں پہنچی۔ زید بن ارقم کی کہانی ہمیں ان ان کہے ان سنے کرداروں کی اہمیت پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔